بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس وقال الله تعالى في موضع آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، فتنے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرمائے تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ فتنہ ایسے نازل ہوگا جیسے کہ بارش، یہ بارش جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے اور ہر ایک کے گھر میں نازل ہو رہی ہے، اور مسلسل اسی طرح جب فتنہ شروع ہوگا تو رکنے کا نام نہیں لے گا، مسلسل فتنہ برستے رہے گا۔ لیکن فتنے کے موقع پر ہمیں حکم کیا ہے؟ چنانچہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرمائے القائد فیہم خیر من الماشی، کہ فتنہ جب شروع ہو تو فتنے کے زمانہ میں بیٹھ جاؤ، بیٹھنے والا فتنہ میں چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہو وہ لیٹ جائے، چمٹ جائے، یعنی جھانکو بھی مت، فتنہ کی طرف دیکھو مت، فتنہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرمائے۔ چنانچہ فتنہ کی میں نے بیان کیا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب در منصور کے اندر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 72 علامات قیامت کے بیان کیے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ 72 کام لوگ کریں گے۔ ایک حدیث میں 72 کا تذکرہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 100-200 سے بھی پار ہو جائے گا جو علامات قرب قیامت کے قریب بیان کیے گئے تھے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان 72 فتنہ کی جو نشانیاں ہیں ان 72 کو پہلے بیان کر دوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا رأیتم الناس اماتوا الصلاۃ، کہ لوگ نماز کو مار دیں گے، موت دے دیں گے، گلا گھوڑ دیں گے، یعنی نماز سے بہت زیادہ لوگ بے پرواہی برتیں گے۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ جمعہ میں لوگ کتنے ہوتے ہیں اور فجر میں یہی کتنے لوگ ہوتے ہیں، عشاء میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے دیندار گھرانے کے اندر ایک صاحب ہم نے تذکرہ کیا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ فجر کی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ معمول بن گیا ہے کہ 8 بجے ناشتہ کریں گے، پھر گھومیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، پھر 11 بجے تک کھانا کھا کر کے فارغ ہوں گے، سوئیں گے، تو سوتے سوتے 12-1 بج جائے تو ظاہر بات ہے کہ اٹھنے کی فجر میں توفیق کہاں سے ہوگی۔ تو یہ فتنہ جو ہے اللہ کے نبی بیان کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ سے بچو، کہ جب میری امت میں نماز چھوڑنے کا فتنہ آ جائے تو اس سے بچو۔ حالانکہ اللہ کے نبی 1400 سال 1450 سال پہلے بیان کر رہے ہیں،
اس زمانہ میں کتنا ہی بڑا فاسق، فاجر، گنڈا، کمینہ، یہاں تک کہ کافر جو منافق ہوتا تھا وہ بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی اپنے دور میں بتلا رہے ہیں کہ امات الصلاح، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج دنیا دار نہیں بلکہ دیندار، مولانا صاحب، حافظ صاحب، دیندار صاحب، لوگوں کی یہاں حالت خراب ہے کہ لوگ فجر میں نہیں اٹھتے ہیں۔ بچوں کی بھی عادت خراب ہو گئی، بچوں کو اٹھائیے تو بچے بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح بتلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ رائٹ ہو رہا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی وہاں سے بھاگو، کرونا ہو گیا ہے یعنی وہاں مت جایا کرو، وہاں ڈائریا پھیلا ہے، مراد یہ ہے کہ مت جایا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی جو فرمائے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑنا، یہ امت کے اندر فتنہ پیدا ہوگا کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی جو مسلمان ہیں ان سے درخواست ہے کہ نماز پانچوں وقت جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر مجبوری ہے، کوئی ہاسپٹل وغیرہ ہے کہ لوگ تالا نہیں کھولتے ہیں، تو اگر جماعت سے نہ ہو تو کم سے کم اکیلے پڑھیں، اور نعوذ باللہ اگر مجبوری سے نماز قضا ہو گئی تو کم سے کم سونے سے پہلے قضا کر لے۔ اور جن کو ہمارے اکابرین، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو ہمارے بزرگان دین اس کے اوپر جرمانہ مسلط کرتے ہیں کہ اگر ایک نماز چھوٹے تو 100 روپیہ، 50 روپیہ، جیسی استطاعت ہو اس کے مطابق آدمی جرمانہ ادا کرے تو انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ تو بہرحال نماز چھوڑنا یہ بھی ایک فتنے کا دور ہوگا، تباہی کا دور ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ نماز جو چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہلاکت اور بربادی کا دور ہوگا جب لوگ نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اگرچہ وہ بعد میں ہے، لیکن ابھی بعض بیہودہ لوگ، بعض بے وقوف اور جن کے ایمان کے اندر کھٹکا ہو گیا، جن کے دل کے اندر کفر کے جراثیم ہیں، ان لوگوں نے ابھی صحابہ کے شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا، اور نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ جیسے محدث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نیک صحابی پر یہ کہنا کہ یہ درباری مولوی تھے، یہ غلامی کرتے تھے، حدیث چھپاتے تھے، ذی حضوری کرتے تھے، حدیث نہیں بیان کرتے تھے، امیر معاویہ کے شان میں اور دیگر صحابہ کے شان میں بعض لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ منقبت صحابہ پر بات آنی چاہیے کہ صحابی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے دوستو، یہ بات سمجھ لیں، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، ایک کتب کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور ایک قطب الاقطاب کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور قطب الاقطاب غوث کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور سارے غوث مل کر کے ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی یہ اپنی طاقت کی بات نہیں ہے بننے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور جس طرح حضور کا تذکرہ توریت، زبور، انجیل اور پہلی کتابوں میں آیا ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں آیا ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کے اندر جو آیت ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ محمد کے ساتھی ہیں۔ یہاں دیکھیے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کے علماء نے تعریف لکھی ہے، الذی ادرک صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الایمان، کہ جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پایا ہو
اور ایمان کی حالت میں جو انتقال کیا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کہ ان کی صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحم دل۔ اب بعض ہمارے رشتہ دار بھی اور دوست بھی سوال کیے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا جنگ یہ آپس میں دشمنی ہے؟ قرآن نے صاف کر دیا رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، آپس میں بڑے نرم، آپس میں بڑے خیرخواہ، مسلمان کے حق میں بڑے رحم دل۔ اس سے پتہ چلا جب اللہ بیان کر رہے ہیں تمام صحابی ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، کوئی صحابی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ رحماء مبالغہ کا صیغہ، جیسے بولتے ہیں کہ فلاں صاحب عالم ہیں اور ایک بولتے ہیں علامہ ہے، یعنی بہت جاننے والا۔ یہاں پر رحماء جمع کا صیغہ، مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، بڑے رحم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر یہ بڑے سخت ہیں، یہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تراہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ لوگ اللہ کے فضل، مہربانی اور رضا تلاش کرتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کے اندر ان کو پاؤ گے۔ اور ان کی مثال بیان کیا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان صحابہ کی مثال توریت میں، انجیل میں ہے، کزرع اخرج شطأہ، کہ صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسان کھیتی لگاتا ہے اور کھیتی لگانے کے بعد ایک سوئی اگتی ہے، پھر سوئی جو ہے سخت ہو جاتی ہے، فآزرہ، وہ طاقتور ہو جاتی ہے، فاستغلظ، کچھ دن کے بعد وہ سوئی موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، اور وہ اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتی ہے طاقتور درخت ہو کر کے۔ اسی طرح ان صحابہ کی کھیتی اللہ کے نبی لگائے تھے کہ اے نبی آپ کے آنے سے پہلے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ نبی کے آنے سے پہلے صحابی کے بارے میں اللہ فرمائے کہ تم لوگ تو جہنم کے راستے پر تھے، لیکن نبی آ کر کے تم کو سنوارے، سنبھالے اور تمہاری کھیتی لگائے۔ لیوزب الزراء، تو یہ کھیتی جس طرح ایک کسان کو حسین معلوم ہوتی ہے، ابھی کھیت کٹنے کا موسم ہے، دیکھیے دیہات میں لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اس صحابہ کی کھیتی کو دیکھ کر کے اللہ اور رسول خوش ہوتے تھے۔ وَلِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، اور تاکہ کافروں کے دل میں حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ پیدا ہو۔ یہاں پر علماء نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ صحابی کی کھیتی دیکھ کر کے اللہ، رسول خوش ہوتے ہیں، اور صحابہ کی کھیتی دیکھ کر کافر لوگ جلتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ صحابی کے خلاف بغض رکھتے ہیں، صحابی کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں، صحابہ کو درباری مولوی بول رہے ہیں، صحابہ کو جو لوگ ظالم بول رہے ہیں، ان کے دل کے اندر کفر کی جراثیم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کائنات قرآن کے اندر کہہ رہا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کافروں کے دل کے اندر غصہ ہو اور حسد کی اور جلن کی آگ ہو۔ اس لیے جو بھی آدمی صحابی کے بارے میں دل میں بغض اور عناد رکھے گا، اس کے خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہو۔ یہ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا۔ چنانچہ ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی فرمائے من احب اللہ عز وجل فلیحبنی، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرے۔ ومن احبنی فلیحب اصحابی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے محبت کرے۔ جو صحابی سے نہیں محبت کرے گا وہ رسول سے محبت نہیں کرے گا، اور جو رسول سے نہیں کرے گا وہ اللہ سے نہیں کرے گا۔ صحابی کے شان میں گستاخی کرنا ایسا ہے گویا اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں میڈل گولڈ دے دیے ہیں، ان کو تمغہ
دے دیے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب صحابہ بیعت کر رہے تھے ان تمام مسلمانوں سے، اللہ راضی ہیں. جب اللہ راضی ہیں اور اللہ کو معلوم تھا کہ حضور کے بعد صحابہ میں یہ اختلاف ہونے والا ہے، اس کے باوجود قیامت تک کے لیے اللہ نے مہر لگا دیا رحماء بینہم، کہ تمام صحابہ آپس میں رحم دل، کوئی صحابہ کسی کے بارے میں ظلم نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے یہ مہر لگا دیا ہے. پھر ہماری اور آپ کی کیا مجال کہ صحابہ کے شان میں اس طریقے سے گستاخی کریں، صحابہ کے شان میں اس طریقے سے بد زبانی کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا. اگر ان صحابہ کے اندر کجی، ان کے اندر بدمزاجی اور ان کے اندر کمی رہتی تو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ. یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتے. ایمان کا آئیڈیل اور سانچہ اور معیار بتلائے کہ صحابہ کی جیسا ایمان لاؤ. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان صحابہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے امتحان لیا اور تمام صحابہ کامیاب ہو گئے. اور جب ان کا مدرسہ بیت اللہ ہے، پڑھانے والا رسول اللہ ہے، امتحان لانے والا خود اللہ ہے، اور اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہیں اور تمام صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اللہ بھی راضی ہیں، اور وہ بھی جب اللہ تعالی رضا کا پروانہ، جنت کا پروانہ، کامیابی کا پروانہ دے دیے ہیں، پھر ان کے شان میں کہنا کہ یہ ظالم ہیں اور یہ درباری مولوی ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کو شب و شتم کرنا، جیسا کہ قرآن اعلان کرتا ہے لیغیظ بہم الکفار، کہ جو بھی آدمی چاہے جو صاحب رہیں، کہیں کے بھی فارغ ہوں، جو بھی صحابہ کے شان میں گستاخی کرے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر کفر کی جراثیم بھرا ہوا ہے. آدمی کے دل میں جو بات رہتی ہے زبان پر وہی آتی ہے. اس لیے صحابہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف فرما دیے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور نبی کے ساتھ جہاد کیے، قتال کیے، اور اکثر لوگ انتظار میں تھے کہ غلبہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یا قریش کا. فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اکثر قبیلے. چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں جماعت کی جماعت، فوج کے فوج داخل ہوئی. لیکن اصل کمال کہ جب نبی کے ساتھ پریشانی تھی اور تمام خاندان کے لوگ دشمن بنے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صحابی میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں مہاجر اور انصار کہ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی پر مال خرچ کیے اور جان خرچ کیے، اور بعد میں وہ لوگ آئے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا من بعد، وہ لوگ ان صحابہ سے مرتبہ میں بڑھے ہوئے ہیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. یعنی مہاجرین ہو یا انصار، جو بھی صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور جو بعد میں لائے ایمان ان کا مرتبہ کم ہے. کہ صحابہ میں بھی جو کیا ہے مرتبہ ہے خلفائے راشدین کا، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب سے افضل ہے. اس کے بعد عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول ان 4 کے علاوہ 6 کے بارے میں اور فرمائے کہ یہ صحابی جنتی ہیں.
اس کے بعد اصحاب بدر، اصحاب احد، اسی طرح جتنے لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ صحابہ افضل ہیں ان صحابہ کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد، سارے کے سارے لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن کی آیت بتاتی ہے فَمَنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُولَئِكَ، کہ جو آدمی قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور جس جماعت کے بارے میں اولئک هم المفلحون، تمام صحابہ کامیاب ہیں، جب اللہ اپنے طرف سے اعلان کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں بغض نہ رکھو، عناد نہ رکھو، برا نہ کہو، تمام صحابہ جنتی ہیں، کامیاب ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو جرأت اور ہمت کیسے ہوئی کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کریں؟ اور ایک روایت ہے ترمذی کے اندر، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جب تم میرے کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو تم لوگ کہو کہ مردود تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہاری برائی کے بنا پر۔ اور جیسا کہ خطبہ کے اندر ہے، خطبہ میں آپ لوگ سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ من آذا اصحابی فقد آذانی، کہ جو صحابی کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا، ومن آذانی آذ اللہ، اور جو مجھے تکلیف دے گا اللہ کو تکلیف دے گا۔ اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ کو اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرما دیے کہ جو میرے صحابی کو برا بھلا کہے، میرے صحابہ کے شان میں گستاخی کرے، مجھے اور اللہ کو تکلیف دیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور قیامت کے دن ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ حالانکہ مسلمانوں کو جو عذاب دیا جائے گا ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے، کہ جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگ داخل ہوں گے، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت اور پریشانی دے کر کے پاک کر دیتے ہیں، یا پھر قیامت کے دن جہنم کی بھٹی میں ڈال کر کے پاک کریں گے۔ لیکن جو آدمی صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہو اس کے بارے میں فرمائے ان کو ذلیل کرنے کے لیے میں عذاب دوں گا۔ اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار، بڑا عالم اور بڑے اپنے آپ کو محدث سمجھتا ہے اور صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار اللہ کے دربار سے مردود ہو گیا، لوگوں کی نگاہوں سے بھی وہ مردود ہو گیا، اور اللہ کے نگاہ سے بھی وہ آدمی مردود ہو گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو چاہے مہاجر اور انصار، کہ جو سوچئے میرے دوستو کہ ہجرت کرنے والے صحابہ تمام جائیداد اور پونجی کو چھوڑ کر کے نبی کے دین کے لیے اور چل دیے، یہ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ آج تک روئے زمین میں ایسی قربانی نہیں دی جو صحابہ نے دی ہے،
اور نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت یہ صحابہ کی ہے، اور صحابہ کے لیے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت لنبیہ ولاقامت دینہ، نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ان صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ یہ بڑی مقدس ہستی اور بڑی مقدس جماعت ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم ساتھ میں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے جہاد کیجئے، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی ساتھ میں نہیں ہے، اور باری آئی تو ان صحابہ کی جماعت نے گھوڑا دریا کے اوپر دوڑا دیا۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت آج تک روئے زمین میں نہ ان سے پہلے پیدا ہوئی تھی نہ بعد میں۔ ان کے شان میں گستاخی کرنے کی ہمت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل کے اندر کفر کے جراثیم اور کفر کے کیڑے بڑے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، صحابہ کے بارے میں لا تسبو، کسی طرح بد زبانی نہ کرو۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ کے اندر کہ ہجرت کرنے والے اور مہاجرین ہو یا انصار ہو جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ، کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسی جنت تیار کی جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے جب کامیابی صحابہ کی تمام جماعت کو، حضرت ابو بکر سے لے کر نیچے کے تمام صحابی کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے چکے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو ہمت کیسے ہوتی ہے کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کریں؟ جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں میرے دوستو، وہ لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس ہفتہ میں نے صرف آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ ان قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی کیسی تعریف بیان کی کہ ان کا کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ حضور کے اخلاق، ان کے چہرہ کو جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دیا، یہود و نصارہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، جب یہودی لوگ کو معلوم تھا کہ آخری نبی محمد ہوں گے، یہ حق پر ہیں، تو ایمان کیوں نہیں لائے جاننے کے باوجود؟ تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیے کہ تم لوگ مانتے ہو کہ نہیں، مسلمان ہو کہ نماز چھوڑنے پر عذاب ہوگا؟ بولا ہاں یہ تو جانتے ہیں۔ تو جس طرح مسلمان آج بے کم ہمتی کی وجہ سے معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے پر عذاب ہے، گناہ پر عذاب ہے، پھر بھی مسلمان گناہ کرتا ہے، اسی طرح پہلے کے یہود و نصارہ جاننے کے باوجود محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، کمزوری کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، جس طرح اللہ کے نبی کے صفات بیان ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحابہ کو بیان کیا۔ اور اویس قرنی کو دیکھیے، کتنی کوشش کیے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کریں، لیکن وہ صحابی نہیں بن پائے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کو چنتے ہیں، اللہ آدم حیث یجعل الرسالۃ ویجتبی، کہ اللہ رسولوں کو چنتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھیوں یعنی صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ اپنی طاقت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اختارہم اللہ لصحبتی، نبی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی جماعت کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے قبول کیا تھا۔ یہ عام بس کی بات نہیں ہے، جس کو اللہ چنے، جس کو اللہ پسند کرے،
جس سے اللہ راضی ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے دے اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے، وَأُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، اور سارے صحابہ جہنم سے دور ہیں۔ جب یہ اللہ سرٹیفکیٹ دے دے تو پھر دوسرے آدمی کو کیسی ہمت ہوتی ہے کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کریں۔ اس ہفتہ صرف میں نے آیت کریمہ بیان کیا، انشاءاللہ اگلے ہفتہ وہ احادیث جو میں نے جمع کیا صحابہ کے شان کے بارے میں، اور جو صحابی کے بارے میں بغض رکھے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہوگا۔ تو 72 نشانیوں میں سے ابھی 2 کا بیان ہوا، ایک نماز کا چھوڑنا اور دوسرا کہ اس امت کے اخیر کے لوگ شروع کے لوگوں پر لعن و طعن کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، بے ادبی کریں گے، اور اس کا ایک حصہ رہ گیا، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے ہفتہ ہوگا۔ اللہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو نماز قائم کرنے والا اور صحابہ تابعین طب تابعین سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔